بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب ہم نے ساسانی سلطنت کے شہر تستر کو فتح کیا تو ہم نے رمضان کے بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی جس پر ایک فوت شدہ شخص تھا۔ اس کے سر کے پاس ایک کتاب، 10,000 سونے کے سکے اور ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ رمضان جو کہ تستر کا گورنر تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس فوت شدہ شخص کی چارپائی ہم باہر رکھ کر بارش، دھوپ اور اناج جو بھی مانگتے، اللہ پاک ہم کو کثیر تعداد میں وہ عطا کر دیتا، اور جب بھی کسی شخص کو قرض کی ضرورت ہوتی تو وہ یہ سونے کے سکے لے جاتا اور اس کے بدلے میں قرض لے جاتا، جس کی وجہ سے وہ مالا مال ہو جاتا تھا اور سکے پھر سے لا کر واپس رکھ دیتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چارپائی پر پڑے فوت شدہ شخص کے سرہانے رکھی کتاب خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دی۔ خلیفہ نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے کروایا اور ابو عالیہ نے اس کتاب کو پورا پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو عالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا، تو فرمانے لگے، امت محمدیہ کی سیرت، معاملات، دین، تمہارے لہجے اور بعد والے حالت۔ فرماتے ہیں کہ وہ فوت شدہ بندہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام تھے، اور تقریباً 300 سال سے یہ چارپائی تستر والوں کے پاس تھی، اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کس مقام سے قبر کھود کر نکالا تھا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کا کیا کرنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مختلف مقامات پر رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھودو اور پھر ان میں سے کسی ایک میں ان کو بڑی ہی رازداری سے دفنا دو، تاکہ تستر کے لوگ دوبارہ ان کی قبر کو کھود کر جسد مبارک نہ نکال لیں، اور ہر کوس کو یہ خوشخبری دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو اشعث احمری سے روایت ہے کہ حضرت دانیال نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی کہ انہیں امت محمدیہ میں دفن کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ جو حضرت دانیال کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ہر کوس ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اور حضرت ابو موسیٰ نے مل کر گمنام جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دی۔ سونے کے سکے مدینہ پاک بھجوا دیے گئے اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ کو عطا کر دی گئی۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام ہیں کون؟ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے ہم 2500 سال پیچھے چلتے ہیں کہ جب سلقیہ نامی مغرور شخص بنی اسرائیل پر یروشلم میں حکمران تھا۔ انتہا کا عیاش اور نااہل شخص تھا۔ مصر کے فرعونوں نے ایک نہایت خوبصورت کنیز سلقیہ بادشاہ سے اتحاد کرنے کے لیے بھیجی، اور یہاں لباس میں ملبوس خوبصورت اور حسین ڈایانہ پر بادشاہ سلقیہ دل ہار بیٹھا تھا۔ ڈایانہ نے بادشاہ سلقیہ سے کہا کہ ہم بستری صرف اسی صورت میں کروں گی کہ پہلے میرے خدا فرعون کو اپنا خدا مان لو اور اسی کی عبادت اور ترانے پڑھا کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور بادشاہ مان گیا اور دن رات اب وہ عیش و عشرت میں پڑا رہا۔ انہی دنوں قوم عمالقہ کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو پورے یروشلم کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال بھی تھے۔ وہ تب نوجوان اور بے حد ذہین تھے۔ آپ خواب کی تعبیر بتانے کے بارے میں مشہور تھے۔ بادشاہ بخت نصر نے 3 راتیں مسلسل ایک ہی خواب دیکھا، تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کر کہا کہ پہلے آپ لوگ میرا خواب بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا اور پھر اس کی تعبیر۔ سارے نجومی پریشان ہو گئے کہ خواب کی تعبیر تو ہم بتا دیتے، لیکن بادشاہ کی اس شرط کو کیسے پورا کریں کہ خواب بھی ہم خود ہی بتائیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر میرا خواب اور تعبیر نہ بتائی گئی تو میرے بابل کے سارے نجومیوں کو قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے
ایک دن بھی مقرر کر دیا کہ اگر اس وقت تک میرے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سب نجومیوں کو لٹکا دیا جائے گا۔ بس پھر سب نجومی دن رات سر پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ ایک دن دریائے فرات کے کنارے نجومی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لی اور فرمانے لگے کہ میں بادشاہ کا خواب اور تعبیر بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ نجومی نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنا خواب اور اس کی تعبیر سنانے کا حکم دیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہنا شروع کی کہ اے بادشاہ، آپ نے دیکھا کہ زمین کے وسط میں ایک بہت اونچا درخت ہے۔ آپ ابھی اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے کہا، اس درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، تاکہ سب جان لیں کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام یہ الفاظ ادا کرتے رہے تھے، بخت نصر کے چہرے کا رنگ فاق ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی تمام وزراء اور اشرافیہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب بخت نصر نے کہا، اے عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ کہا حرف بحرف سچ کہا، اب اس کی تعبیر بھی بیان کر۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے انتباہ ہے۔ خواب میں موجود درخت سے مراد دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں، اس طرح آپ کی سلطنت بھی مٹ جائے گی۔ بس اسی دن سے بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شاہی محل میں اونچے مرتبے پر رکھ لیا۔ لیکن جلد ہی خواب پورا ہوا اور بخت نصر مر گیا اور پھر اس کے بیٹے انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام سے ان کے بڑے عہدے کی وجہ سے جلتے تھے، ان کے کہنے پر بخت نصر کے بیٹوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا، لیکن شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کھانے کی بجائے ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک پراسرار رات آئی کہ جس کی صبح شاہی قلعہ کی دیوار پر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا ترجمہ کوئی نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ جلد یہ شہر پر حملہ ہونے والا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور تمام بنی اسرائیلیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کر دیا۔